آج کی کہانی پاکستان بننے کے فوراً بعد کی ہے۔ یہ بات ہے 1950 کی دہائی کی۔ نہایت سادگی اور خلوص کا زمانہ تھا۔ یہ 50 کی دہائی کا سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے علاقے راولپنڈی میں پیش آیا۔ اس کہانی کی تصدیق کچھ ایسے بزرگوں سے کی گئی ہے جن کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ کی ہے، اور اس کے بعد ہی اس کو ہمارے چینل پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی سچی اور مزیدار کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ 50 کی دہائی تھی۔ انتہائی سادگی کا زمانہ تھا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے کا واقعہ ہے۔ اس قصبے میں ایک مداری آیا کرتا تھا جو اپنے جانوروں کے کرتب دکھا کر اپنی روزی روٹی کمایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک ریچھ تھا، ایک بندر اور ایک بکری تھی۔ وہ ان کے کھیل تماشے دکھاتا اور گاؤں والوں کو محظوظ کیا کرتا تھا۔ سادگی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بہترین تفریح ہوا کرتی تھی۔ سینما کا بھی دور عام نہیں تھا، بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور تھا، اور وہ بھی کہیں کہیں۔ موبائل وغیرہ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ مداری کا کام اس قصبے میں خوب چل نکلا تھا۔ وہ بندر سے کہتا، بندر اس مجمع کو سلام کر۔ بندر جھٹ سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتا اور پورے مجمع کو سلام کرتا۔ کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ناچنے لگتا۔ مجمع اس کی حرکات کو خوب دلچسپی سے دیکھتا۔ بکری سے کہتا، اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر دکھا۔ بکری اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر دکھاتی، مگر مداری کے پاس ایک خاص چیز تھی اور وہ تھی اس کا ریچھ، جسے دیکھنے کے لیے پورا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اس کا سکھایا ہوا ایک خوبصورت ریچھ تھا، خوفناک بھی تھا۔ وہ ریچھ سے کہتا کہ مجمع کو اپنا خوبصورت ناچ دکھا، اور ریچھ مداری کے اشارے پر مست ہو کر ناچنے لگتا۔ اس کے ناک میں ایک نکیل بندی ہوتی جو لمبی بھی تھی، اور اس رسی کی مدد سے مداری ریچھ کو اپنے قابو میں کیا کرتا۔ وہ ایک چھوٹا سا چوک نما محلہ تھا جس کے ارد گرد پرانے مکان تھے، اور مداری اپنا کرتب وہاں دکھایا کرتا۔ ان میں سے ایک بالکل سامنے پرانا مکان تھا۔ اس میں انہی دنوں ایک نوجوان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی نو بیاتہ خوبصورت بیوی اس مکان میں رہتی تھی۔ شادی کو ابھی چند ہی روز ہوئے تھے، یعنی وہ لڑکی نئی نئی بیائی اس گھر میں آئی تھی۔ مداری کے آتے ہی ارد گرد کے مکانوں کی عورتیں اور چھوٹی لڑکیاں بھی اپنے چھتوں پر آ جاتیں اور اپنے چھتوں سے مداری کے جانوروں کے کرتب دیکھا کرتیں۔ وہ لڑکی جو نئی بیاہ کر آئی تھی، اس کا نام زرینہ تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا لمبا سا قد، لمبے گھنے بال، خوبصورت کالی کالی آنکھیں اس کی خوبصورتی کا حسن اور پیکر تھیں۔ زرینہ کو بھی مداری کے کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جو ہی مداری اس محلے میں اپنی ڈگڈگی بجاتے ہوئے داخل ہوتا تو وہ چھت پر آ جاتی، چھت کی چھوٹی چھوٹی حفاظتی دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی، اور تب تک مداری کے کرتب دیکھتی جب تک وہ کرتب ختم نہ ہو جاتے۔ لڑکی کم عمر تھی، 17 یا 18 سال کی، اور اس میں ابھی تک بچپنا پن کسی حد تک موجود تھا۔ اس کا بہت جی چاہتا کہ وہ پاس جا کر ان جانوروں کو دیکھے، وہ پاس سے ان کے تماشے دیکھے، مگر اس کے خاوند نے اس کو اتنی اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ وہ گھر سے قدم باہر نکالے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی سرد شام کا واقعہ ہے۔ اس روز مداری شام پڑنے سے کافی پہلے آ گیا تھا، اور محلے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی ڈگڈگی بجانی شروع کر دی۔ اپنی مخصوص جگہ پر اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ زرینہ نے جب ڈگڈگی کی آواز سنی تو وہ اپنی چھت کی طرف دوڑی۔ مداری پہلے تو بندر کا تماشا دکھاتا رہا، پھر اس نے بکری کا تماشا دکھایا، اس کے بعد ریچھ کا تماشا دکھانا شروع کیا۔ اس لڑکی جس کا نام زرینہ تھا اپنی چھت کی محفوظ دیواروں کے ساتھ بڑے اشتیاق کے ساتھ مداری کے ناچتے ہوئے بندر اور پھر ریچھ کو دیکھ رہی تھی۔ جب ریچھ کی باری آئی تو اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ریچھ بھی
मस्त होकर नाच रहा था। वो रीछ को नाचते देख रही थी और खुश हो रही थी। वो जिस गांव से ब्याह कर आई थी वो गांव दूर दराज था और वहां पर ऐसे खेल तमाशे उसने कभी नहीं देखे थे। उसके गांव में मदारी कभी नहीं आया था, इसलिए ये खेल उसे बहुत दिलचस्प लगता और खास तौर पर रीछ का नाचना उसका दिल लुभाता था। इसलिए जब रीछ नाचने के लिए आया तो बड़े इश्तियाक से उसे देखने लगी। उसने नाचना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द खड़े लोग रीछ का नाच देखकर बहुत खुश हुए। मदारी की तरफ इनाम के तौर पर सिक्के फेंकने लगे। मदारी बहुत खुश था, उसकी खूब बिक्री हो रही थी। कुछ देर बाद रीछ मस्त होकर नाचता रहा। फिर नाचते नाचते अचानक रीछ की निगाह दूर उस मकान के ऊपर छत पर खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसका लंबा कद, घने से बाल, चमकदार खूबसूरत आंखें। रीछ उसे देखते ही एक लम्हे के लिए नाचते नाचते वहीं जमकर रुक गया। रीछ की तेज निगाहें उस लड़की पर से जम गईं। रीछ को वो लड़की इतनी अच्छी लगी कि वो उस पर दिलो जान से आशिक हो गया। मदारी ने समझा कि शायद रीछ नाचते नाचते थक गया है, इसलिए उसने खेल खत्म होने का ऐलान किया। लड़की भी खेल खत्म होने पर खेल देखने के बाद नीचे चली गई। जरीना के नीचे जाते ही मदारी ने अपना सामान समेटा और अपने जानवरों को रस्सी से बांधा कस्बे से बाहर निकल गया। जरीना नीचे आकर सहन में रोटियां पकाने लगी और अपने खावंद के आने का इंतजार करने लगी। उसका खावंद आया तो दोनों मियाँ बीवी ने खाना खाया और बातें करते करते वो सोने की तैयारी करने लगे। जरीना उसके बाद सब कुछ भूल भाल गई, मगर रीछ, जिसकी आंखों में जरीना का चेहरा समा चुका था। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था, सितारे चमक रहे थे और उधर रीछ बेहद बेचैन था। जब से उसने उस लड़की को देखा था उसे कहीं चैन नहीं आ रहा था। रीछ के मालिक ने अपना पड़ाव उसी कस्बे से थोड़े दूर एक जंगल में डाल रखा था, क्योंकि उसे उसी जंगल से रोज उस कस्बे में आना होता था। रीछ ने आधी रात के वक्त इतनी बेचैनी पड़ते ही अपनी रस्सी को काटना शुरू कर दिया। रस्सी को काटने के बाद रीछ उस कस्बे की तरफ भागने लगा। रात के अंधेरे में वो रीछ चलता चलता उस कस्बे में उस गली के उसी मकान पर पहुंच गया जहां उसने उस लड़की को छत पर देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जरीना के घर दरवाजे के करीब पहुंचा। चंद लम्हे दरवाजे को गौर से देखता रहा और फिर उसने दरवाजे को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। दरवाजे को चाटने के बाद उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुलता, वो तो अंदर से कुंडी लगी ही थी। रीछ ने फिर अपनी पूरी कुव्वत से दरवाजे को दोबारा पीटना शुरू कर दिया। इधर धड़ाधड़ दरवाजे की पीटने की आवाज़ सुनकर जरीना का खावंद हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने समझा कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन आ गया है या बाहर कोई हंगामी वाक़या पेश आ गया है, इसलिए कोई उसका दरवाज़ा ऐसी बेदर्दी से बजा रहा है। वो बेचारा नींद से उठा और सहन से गुजरता हुआ दरवाजे के करीब पूछने लगा, कौन है? मगर कोई बोल ही नहीं रहा था और बेहंगम तरीके से दरवाजे को बजा रहा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोल दी। कुंडी के खुलने की देर थी कि जरीना का खावंद अपने सामने एक लहीम शाहीन और खौफनाक रीछ को देखकर घबरा गया। उसकी तो सिट्टी गुम हो गई। वो खौफ से कांपने लगा। रीछ ने अंदर घुसते ही एक जोरदार पंजा उसके मुंह पर मारा और वो बेचारा उछलकर बड़े जा गिरा। रीछ के थप्पड़ की ज़रब इतनी शदीद थी कि जरीना का शोहर बेचारा दर्द से बुलबुला उठा। रीछ ने बेख्तियार अपने कदम सहन की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जरीना का शोहर बेचारा नींद बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अंदर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। उसकी समझ में आ चुका था कि ये रीछ उसकी खूबसूरत बीवी जरीना पर आशिक हो चुका है, लिहाजा उसे रोकने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा, मगर रीछ इतनी देर में कमरे में दाखिल हो चुका था। जरीना, जो इतना शोर शराबा सुनकर
اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریچھ اسے قابو میں کر چکا تھا۔ زرینہ کا شوہر دروازے میں جا کر کھڑا ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ریچھ زرینہ کو اٹھائے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے خاوند نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ریچھ جیسے ہونہار اور طاقتور جانور زرینہ کو اٹھائے کمرے سے نکلا اور پھر صحن عبور کرتا ہوا گلی میں غائب ہو گیا۔ زرینہ کا شوہر بیچارہ چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، مگر گلی تو ویران پڑی تھی۔ ریچھ اسے لیے غائب ہو چکا تھا۔ زرینہ کے شوہر نے شور مچا کر آس پاس کے محلے داروں کو اکٹھا کیا اور پھر سب لوگ لاٹھیاں اٹھائے ریچھ کے پیچھے جنگل کی طرف بھاگے۔ گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ مداری نے قصبے کے باہر کہاں پر ڈیرا لگا رکھا ہے۔ وہ مداری کے ڈیرے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مداری تو بہت آرام سے سو رہا تھا اور ریچھ نے اس لڑکی کو پتھر پر بٹھا رکھا تھا اور اس کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ لڑکی بیچاری بہت خوفزدہ تھی۔ ایک آدمی نے کہا، بھائیو دھیان سے، ایسا نہ ہو کہ یہی ہونہار جانور کہیں لڑکی کو نقصان پہنچا دے، اس لیے بہت دھیان سے اس بیچاری لڑکی کو خوفناک درندے سے آزاد کرانا ہے۔ انہوں نے بہت آرام سے مداری کو جگایا۔ مداری باہر آیا اور لوگوں کو چمکتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ مداری کا مالک ہے، اس لیے لڑکی کو چھڑوا لے گا۔ مداری جب لڑکی کے قریب پہنچا تو ریچھ اسے بھی مارنے کے لیے دوڑا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ اب کچھ اور لوگ بھی اس کی طرف دوڑے۔ ریچھ ان لوگوں کو بھگانے کے لیے لڑکی کو چھوڑ کر ان کی طرف مڑا۔ اتنے میں کچھ لوگ لاٹھیاں لے کر اس پر مارنے دوڑے اور اسی ہڑبونگ میں انہوں نے لڑکی کو وہاں سے نکال لیا۔ ان سب نے مل کر ریچھ پر قابو پایا اور رسی سے باندھ دیا۔ لوگ ریچھ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لیکن مداری نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کہ یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اس کو مت ماریں۔ گاؤں والوں نے شوہر کو اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جانے کو کہا۔ مداری نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ریچھ کو اب قابو میں رکھے گا، مگر گاؤں والے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، تم صبح ہمیں یہاں دکھائی مت دینا۔ وہاں سے صبح ہوتے ہی وہ مداری چلا گیا اور اپنے جانور بھی ساتھ لے گیا۔ مداری کی اس قصبے میں کافی کمائی ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے کافی اس بات کا دکھ تھا کہ اس قصبے سے اب اسے نکلنا پڑا۔ مداری نے سوچا، اب تو اس بات کو 2-3 دن گزر چکے ہیں، لہٰذا اسی قصبے میں چلنا چاہیے۔ مداری سے رہا نہ گیا اور وہ دوبارہ اپنا تماشا دکھانے کے لیے چلا گیا۔ دوسری طرف ریچھ بھی بے چین تھا۔ اس کے دماغ میں اسی لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی تصویر سما گئی تھی۔ مداری کرتب دکھانے کے لیے قصبے میں پہنچا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگ مداری کا کرتب دیکھنے لگے اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس مداری کو تو ہم نے گاؤں سے نکال دیا تھا، مگر جو کرتب دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا، وہ بات تو آئی گئی، اب ہمیں کرتب دیکھنے دو۔ جب ریچھ کے ناچنے کی باری آئی تو وہ بار بار اسی مکان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اب زرینہ وہاں کہاں دکھتی؟ وہ تو بیچاری اسی روز سے ڈر اور خوف میں مبتلا تھی اور دوبارہ چھت پر نہیں آئی تھی۔ کرتب کرتے کرتے اچانک ریچھ اپنا کرتب چھوڑ کر اس مکان کی طرف بھاگا۔ مجمع میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ ڈر گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ریچھ سب کو دھکیلتا دروازے پر پہنچا۔ بدقسمتی سے دروازے پر ایک پرانی سی کنڈی اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر کی طرف بڑھا۔ زرینہ بیچاری جو ذہن میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی اور پھر دوبارہ اس نے خاوند کے منع کرنے پر چھت پر نہ جانے کی قسم اٹھا رکھی تھی، ریچھ کو دیکھتے ہی خوف سے چیخنے لگی۔ وہ اندر کمرے کی طرف بھاگی۔ ادھر اندر سے اس کا خاوند بھی اس کی چیخوں کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ اس نے جب ریچھ کو کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ دونوں میاں بیوی کمرے کے اندر چھپ گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ باہر ریچھ نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یہ دروازہ بہت آسانی سے ٹوٹ جائے گا، اس نے زرینہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور کنڈی خود ہی کھول دی۔
ریچھ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور اس کو بہت دور پھینک دیا۔ اس کی گردن پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس کی گردن سے خون کے فوارے اگل رہے تھے۔ زرینہ کو اس نے صندوق میں چھپا دیا تھا اور ریچھ اس کی بو سونگھتا سونگھتا صندوق کے اوپر جا پہنچا۔ اس نے صندوق کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ صندوق کے اندر سے زرینہ بیچاری کی چیخوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ جنگلی درندہ اسے صندوق سے نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے صندوق کو اٹھا کر زمین پر زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو بس جنگلی جانور تھا اور بس زرینہ کا عاشق تھا۔ اس نے صندوق کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ وہ سخت الجھن میں تھا کہ زرینہ آخر اس سے باہر کیوں نہیں نکل رہی۔ ادھر زرینہ بیچاری درد سے چلا رہی تھی۔ صندوق کے اندر چھپی ہوئی زرینہ کا سر صندوق کی دیواروں سے ٹکرانے لگا اور اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ ریچھ کو مارنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو چکے تھے، مگر وہ ہونہار ریچھ کے قریب جانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ ادھر زرینہ کی چیخیں دم توڑ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ سمجھو کہ اندر زرینہ کی آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ وہ کافی دیر تک صندوق کو ادھر ادھر پٹکتا رہا۔ جب اسے زرینہ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس نے صندوق وہیں پٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ جیسے ٹھیک کمرے سے باہر کی طرف نکلا، قصبے کے لوگوں نے کلہاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا اور ان کی سب لوگوں نے ریچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مداری نے بہت شور مچایا پر انہوں نے مداری کی ایک نہ سنی۔ وہ بیچارہ کہتا رہا، میرے ریچھ کو مت مارو، مگر گاؤں والوں نے الٹا اس کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر جب انہوں نے صندوق کھول کر دیکھا تو زرینہ کی زخمی لاش صندوق کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو بیچاری کب کی اس ظالم ریچھ کے ہاتھوں سے مر چکی تھی۔ اور پھر اس رات اس قصبے سے 2 جنازے اٹھے، ایک زرینہ کا اور ایک اس کے شوہر کا۔